بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز کرتے ہیں اللہ رب العزت کے بابرکت نام کے ساتھ جو ہر چیز پر قادر ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، ہم سب موت کے بارے میں سنتے ہیں، اس کا ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن سچ بات یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی مرنے کی خواہش نہیں رکھتا، کیونکہ ہمیں موت سے نہیں بلکہ اپنے اعمال سے ڈر لگتا ہے۔ لیکن جب کوئی ہمارا اپنا کوئی بہت ہی قریب رشتہ ہم سے جدا ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں یہی موت، یہی حقیقت سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ہم بار بار یہی سوچتے ہیں کہ اب وہ کس حال میں ہوگا، اس کی روح کہاں گئی ہوگی، کیا وہ سکون میں ہوگا یا پھر کسی تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ اور پھر ہمارے ذہن میں ایک اور سوال بھی ابھرتا ہے، عالم برزخ آخر ہے کیا؟ کیا روحیں وہاں زندہ ہوتی ہیں؟ نیک روحوں کی زندگی برزخ میں کیسی ہوتی ہے؟ کیا وہ ایک دوسرے سے ملتی ہیں؟ کیا ہمارے پیارے جو ہم سے جدا ہو چکے ہیں وہ ہمیں یاد کرتے ہیں یا نہیں؟ کیا وہ ہمارے دنیاوی حالات سے باخبر ہوتے ہیں؟ کیا ہمارا بھیجا ہوا ایصال ثواب ان تک پہنچتا ہے؟ کیا میاں بیوی، بہن بھائی اور رشتہ دار مرنے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں؟ اور کیا برزخ میں تمام نیک روحیں ایک ہی کیفیت میں ہوتی ہیں یا پھر ہر ایک کا مقام اور حال مختلف ہوتا ہے؟ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی تمام تر سوالات کے جوابات جانیں گے، قرآن مجید اور مستند احادیث کی روشنی میں، تاکہ حقیقت بھی واضح ہو جائے اور ہمارے دل بھی مطمئن ہو جائیں۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ برزخ کیا ہے، کیونکہ جب بنیاد واضح نہ ہو آگے کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ناظرین محترم، برزخ ایک عربی لفظ ہے اور اس کا لغوی مطلب دو چیزوں کے درمیان حائل پردہ، دو دنیاؤں کو جدا کرنے والی آڑ۔ یہ وہ عالم ہے جو اس دنیا کی زندگی کے بعد شروع ہوتا ہے اور قیامت کے دن ختم ہو جائے گا، یعنی ہر وہ روح جو اس دنیا سے گئی ہے وہ اس وقت برزخ میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ المومنون میں اس برزخ کا ذکر بڑے واضح انداز میں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کسی کافر پر موت آتی ہے تو وہ فریاد کرتا ہے، اے میرے رب، مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کروں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہرگز نہیں، یہ تو محض بیکار بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اور ان سب کے آگے ایک برزخ ہے قیامت کے دن تک۔ ناظرین محترم، ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ برزخ قیامت کے دن تک ہے، یعنی جب تک قیامت نہیں آتی تمام روحیں اسی برزخ میں رہیں گی، اور یہ ایک لمبا عرصہ ہے، ایک ایسا عرصہ جس کا حساب کوئی انسانی ذہن نہیں لگا سکتا۔ ناظرین محترم، اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہاں روحیں کس حال میں ہوتی ہیں۔ تصور کیجئے کہ آپ گہری نیند میں ہیں، اچانک آپ کو سینے میں ایک عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، سانس رکنے لگتی ہے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں، آپ بولنا چاہتے ہیں مگر زبان سے لفظ نہیں نکلتے، گھر والے آپ کو پکارتے ہیں، ہلاتے ہیں، لیکن آپ جواب نہیں دے پاتے۔ یہ وہ لمحہ ہے جسے قرآن مجید قیامت کبریٰ سے پہلے کی سب سے بڑی حقیقت قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ دنیا کی ہر خوشی، ہر سہولت، ہر خوشی اور ہر غفلت کو توڑ دینے والی چیز موت ہے۔ جو شخص موت کو یاد رکھتا ہے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ وہ سفر ہے جو ہر انسان نے ایک نہ ایک دن ضرور طے کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر وہ آسان ہو گئی تو آگے سب آسان ہوگا، اور اگر وہ سخت ہو گئی تو آگے سب سخت ہوگا۔ یہ بات دل میں بٹھا لیجئے، قبر کی وحشت، قبر کی تنہائی، یہ آخرت کا پہلا امتحان ہے۔ ناظرین محترم، یہ ہر اس انسان کا سفر ہے جو اس دنیا میں آیا ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ موت اصل میں ہے کیا؟ موت دراصل اختتام نہیں، یہ تو ایک دروازہ ہے، ایک نئی دنیا کی طرف کھلنے والا راستہ، وہ دنیا جسے قرآن نے برزخ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں فرماتا ہے، اور ان کے آگے موت کے بعد ایک پردہ ہے، ایک برزخ ہے قیامت کے دن تک۔ یعنی جیسے ہی انسان کی جان نکلتی ہے ایک ایسا پردہ کھلتا ہے جو نہ دنیا ہے نہ آخرت، بلکہ ایک انتظار گاہ ہے،
لیکن یہ کیسی انتظار گاہ ہے، وہ سفر جس کا آغاز پلک جھپکنے جتنا آسان بھی ہے اور روح کو ہلا دینے جتنا سخت بھی، اور اسی سفر کا پہلا پڑاؤ ہے برزخ، ایک دنیا جہاں نہ آپ کا جسم آپ کے ساتھ ہوتا ہے، نہ دنیا کے رشتے، نہ گھر والے، نہ اولاد، صرف آپ کی روح اور آپ کے اعمال۔ ناظرین محترم، جب انسان کی زندگی کی آخری چند سانسیں باقی رہ جاتی ہیں تو رحمت یا عذاب کے فرشتے اترنے لگتے ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ طویل حدیث جو موت اور برزخ کا پورا نقشہ بیان کرتی ہے، دل کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو آسمان سے نورانی فرشتے نازل ہوتے ہیں جن کے چہرے سورج کی طرح چمکتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں جنت کا کفن ہوتا ہے۔ پھر ملک الموت آ کر فرماتے ہیں، اے پاکیزہ روح، اللہ کی رحمت کی طرف نکل آ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ بہہ جاتا ہے، اور کافر کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے کانٹوں والا لوہا گیلی اون میں پھنس کر کھینچا جائے۔ یہ لمحہ انسان کا دنیا سے آخرت کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے۔ یہ پلک جھپکنے میں ہوتا ہے، لیکن اس کی کیفیت، اس کا درد صرف وہی جانتا ہے جو اس سے گزرتا ہے۔ ناظرین محترم، روح کا نکلنا دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، ہاتھ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، زبان حرکت چھوڑ دیتی ہے، انسان اپنے گھر والوں کو دیکھتا ہے مگر جواب نہیں دے پاتا۔ جب روح گلے تک پہنچ جاتی ہے تو وہ لمحہ آتا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، ہم یعنی فرشتے اس کے بہت قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ گھر والے چیخ رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، لیکن انسان ایک نئی دنیا کا دروازہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ روح کے نکلتے ہی ایک نیا جہان شروع ہو جاتا ہے اور اسی کو برزخ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی جان آسانی سے نکلتی ہے اور اس کے چہرے پر سکون آ جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہ گار ہو تو سیاہ چہرے والے فرشتے آتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں سخت عذاب کے آلات ہوتے ہیں، اور پھر زندگی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور برزخ کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ انسان کو قبر میں لٹایا جاتا ہے، مٹی ڈالی جاتی ہے، گھر والے واپس چلے جاتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت ان کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے۔ سوچئے کہ آپ قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، اوپر مٹی کی تہ ہے، آپ اپنے پیاروں کے جاتے ہوئے قدموں کی آواز سن رہے ہیں، پھر وہ آوازیں آہستہ آہستہ دور ہو جاتی ہیں اور قبر کی خاموشی آپ کو گھیر لیتی ہے۔ اچانک زمین ہلتی ہے، قبر کی دیواریں لرزتی ہیں، اندھیرا، تنہائی، خوف، کوئی ساتھ نہیں، صرف آپ کے اعمال۔ نیک اعمال ایک خوبصورت شکل میں آ کر کہتے ہیں، میں تمہاری نماز ہوں، تمہارا قرآن ہوں، تمہاری نیکیاں ہوں، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اور برے اعمال ایک خوفناک شکل میں آ کر کہتے ہیں، میں تمہاری غیبت ہوں، میں تمہاری بے حیائی ہوں، میں تمہارا ظلم ہوں، آج میں تم سے جدا نہیں ہوں گا۔ ناظرین محترم، روح کا آسمان کی طرف سفر، یہ ایک ایسا سفر ہوتا ہے جس کا ہم صرف تصور ہی کر سکتے ہیں۔ اسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ نیک روح کا قافلہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے تو راستے میں جتنے بھی فرشتے ہوتے ہیں وہ سب اس روح کو دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ اتنی اچھی پاکیزہ روح کس کی ہے، اور ساتھ والے فرشتے جواب دیتے ہیں، یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے۔ وہ اس روح کا بہت ہی اچھے انداز میں ذکر کرتے ہیں۔ پھر یہ قافلہ پہلے آسمان پر پہنچتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر اس طرح پہلا آسمان، پھر دوسرا آسمان، حتیٰ کہ ساتوں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں، اور جب ساتویں آسمان تک پہنچتی ہے تو اللہ فرماتا ہے، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں رکھ دو۔ اللہ نے قرآن مجید میں سورۃ المطففین میں علیین کا ذکر فرمایا کہ نیکوکاروں کا نامہ اعمال علیین میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اب اس روح کو زمین کی طرف واپس لے جاؤ، کیونکہ میں نے انسان کو مٹی سے بنایا اور اسے دوبارہ مٹی میں ہی واپس جانا ہے اور مٹی سے ہی دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو روح واپس جسم میں آتی ہے اور پھر قبر کا سب سے بڑا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔
नाज़रीन मोहतरम, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में कब्र के सवालात को बड़ी तफसील के साथ बयान फरमाया है। जब रूह जिस्म में वापस आती है तो दो फरिश्ते आते हैं। उनका रंग गहरा होता है, आंखें नीली होती हैं। एक का नाम मुनकिर और दूसरे का नकीर। ये बहुत रौबदार फरिश्ते हैं। ये 3 सवालात पूछते हैं। पहला सवाल, तेरा रब कौन है? दूसरा सवाल, तेरा दीन क्या है? फिर तीसरा सवाल पूछते हैं, उस आदमी के बारे में तू क्या कहता है जो तेरी तरफ भेजे गए, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। अब यहाँ एक बहुत अहम बात समझने वाली है। जो मोमिन अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को पहचानता रहा, नमाज पढ़ता रहा, कुरान सुनता रहा और कुरान पाक की तिलावत करता रहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करता था, उन पर दरूद भेजता था, वो कब्र में भी मुतमईन होगा। मोमिन अल्लाह के फ़ज़ल से जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और जैसे ही ये जवाबात मुकम्मल होते हैं, आसमान से एक आवाज़ आती है, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछाओ, जन्नत का लिबास पहनाओ और उसके लिए जन्नत की तरफ एक खिड़की खुल जाती है। नाज़रीन मोहतरम, इस खिड़की से जन्नत की हवा आती है, जन्नत की खुशबू आती है, जन्नत का मंजर दिखाया जाता है और कब्र वसी हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र को 70 हाथ तक वसी कर दिया जाता है और इसे रोशन कर दिया जाता है और फिर इस मोमिन से कहा जाता है कि सो जाओ, ऐसे सो जाओ जैसे दुल्हन सोती है, सुकून और आराम और खुशी के साथ। अब तुझे वही जगाएगा जो तुझे सबसे ज़्यादा महबूब है। नाज़रीन मोहतरम, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा। यानी ये महज एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं होता, ये एक ऐसी जगह बन जाती है जिसकी कैफियत इस रूह के अमल के मुताबिक होती है। अब ये सवाल उठता है कि जन्नत के बाग बनने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मोमिन की कब्र में वो कैफियत आ जाती है जो जन्नत में होती है और रूह कब्र में आराम और सुकून महसूस करती है। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि वो जब भी किसी कब्र के पास खड़े होते तो इतना रोते कि उनकी दाढ़ी मुबारक भीग जाती। उनसे पूछा गया कि आप जन्नत और जहन्नुम का जिक्र आता है तब तो आप इतना नहीं रोते, लेकिन कब्र का जिक्र सुनकर आप इतना क्यों रोते हैं? तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि कब्र आखरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है। अगर इसमें निजात मिल गई तो आगे सब आसान होगा और अगर इसमें ही निजात ना मिली तो फिर आगे की मंजिलें सब सख्त होंगी। नाज़रीन मोहतरम, अब हम एक ऐसे सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो दिल को बहुत सुकून देता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह आल इमरान में शहीदों के बारे में फरमाया, जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए उन्हें मुर्दा मत समझो, बल्कि वो जिंदा हैं और अपने रब के पास रिज़्क़ पाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि शहीदों की रूह सब परिंदों के कालिब में होती हैं। वो जन्नत में जहाँ चाहें घूमती हैं, जन्नत के फल खाती हैं और अर्श के नीचे लटकी हुई सोने की कंदीलों में आकर आराम करती हैं। नाज़रीन मोहतरम, अब यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि ये तो शहीदों की बात हुई, आम मोमिनीन की रूहें कहाँ होती हैं? इमाम इब्ने कय्यम रहमहुल्लाह अपनी किताब में लिखते हैं कि आम मोमिनीन की रूहें भी बरज़खी जिस्मों में होती हैं, जो इस दुनियावी जिस्म जैसी शक्ल रखते हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा हसीन और नूरानी, और वो भी जन्नत की नेमतों से मुस्तफ़ीद होते हैं। अलबत्ता शहीदों का मुकाम व मर्तबा बहुत बुलंद होता है। नाज़रीन मुहतरम, ये सवाल बहुत से लोगों के जहन में पैदा होता है कि क्या बरज़ख में भी कोई दुनिया है? क्या वहाँ रहने के मकामात हैं? क्या वहाँ बागात हैं? इस बारे में उलमाए कराम ने कुरान मजीद की रोशनी में लिखा है। इमाम इब्ने कय्यम रहमहुल्लाह अपनी किताब में बयान करते हैं कि बरज़ख एक मुकम्मल आलम है। ये सिर्फ़ एक खाली जगह नहीं जहाँ रूहें बेकार पड़ी रहें, बल्कि ये एक ऐसा आलम है जिसकी अपनी कैफियत हैं, अपनी नेमतें हैं, अपने मकामात हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये वो सवाल है जो हर उस शख्स के दिल में उठता है जिसने कोई प्यारा खोया हो। क्या रूहें आपस में मिलती हैं? इस बारे में इमाम इब्ने कय्यम रहमहुल्लाह बयान फरमाते हैं कि रूहों का आपस में मिलना एक हकीकत है
جب کوئی نئی روح برزخ میں پہنچتی ہے تو وہاں پہلے سے موجود روحیں اس کے پاس آتی ہیں اور وہ اس نئی آنے والی روح کو گھیر لیتی ہیں، ایسے جیسے کوئی ایک عرصے کے بعد گھر واپس لوٹے تو گھر والے اس کے قریب گرم جوشی سے جمع ہو جاتے ہیں، اس کا حال احوال پوچھتے ہیں۔ وہ اسی طرح پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں شخص دنیا میں کیسا ہے، فلاں شخص کی شادی ہو گئی یا نہیں۔ وہ روح جو ابھی آئی ہے وہ انہیں دنیا کے حالات سناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ طور میں فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی تو ہم ان کی اولادوں کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ یہ آیت اگرچہ جنت کے بارے میں ہے، لیکن اس سے اللہ کی رحمت اور محبت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کے پیاروں سے الگ نہیں رکھنا چاہتا۔ ناظرین محترم، یہ سوال بہت تکلیف دیتا ہے اور بہت گہرا بھی ہے۔ کیا ہمارے مرنے والے پیارے ہمیں دیکھ سکتے ہیں؟ کیا انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیسے ہیں؟ کیا ان کو ہماری خوشی اور ہمارے غم کا احساس ہوتا ہے؟ اس سلسلے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے، لیکن جو بات احادیث سے واضح طور پر ملتی ہے وہ یہ ہے کہ روحیں کسی حد تک دنیا کے حالات سے باخبر رہتی ہیں اور بالخصوص اپنے گھر والوں کے اعمال کی خبر ان تک پہنچتی ہے۔ یہ بھی ذکر ہوتا ہے کہ روحوں کو اپنے گھر والوں کے اعمال کی اطلاع ملتی ہے۔ جب اولادیں نیک عمل کرتی ہیں تو والدین کی روحیں خوش ہوتی ہیں، اور جب اولاد گناہ کرتی ہے تو وہ غمزدہ ہوتی ہیں۔ اس لیے اولاد کا نیک اعمال کرنا ان کے لیے نہیں بلکہ ان کے والدین کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں۔ وہ ہمارے نیک اعمال سے خوش ہوتے ہیں اور ہمارے گناہ ان کو غمزدہ کرتے ہیں، اور ہماری نیکیاں انہیں خوش کرتی ہیں۔ ناظرین محترم، یہ وہ سوال ہے جو ہر غمزدہ دل بار بار پوچھتا ہے، کیا میری دعا میرے مرے ہوئے والدین تک پہنچتی ہے؟ کیا جو قرآن مجید پڑھ کر انہیں بھیجتا ہوں وہ ان تک پہنچتا ہے؟ کیا جو مال ان کے لیے خرچ کیا جاتا ہے اس کا فائدہ ان تک پہنچتا ہے یا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور نیک اولاد جو ان کے لیے دعا کرے۔ ناظرین محترم، اس حدیث کے آخری الفاظ پر غور کریں، نیک اولاد جو ان کے لیے دعا کرے، یعنی اولاد کی دعا مرے ہوئے والدین کو فائدہ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ حشر میں ارشاد فرمایا، صدقے کے بارے میں ایک حدیث میں صحیح بخاری میں ذکر ملتا ہے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا انہیں فائدہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے باغ کا ایک حصہ میں ان کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، یعنی صدقہ مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہے۔ وہ روحیں جن سے دنیا میں محبت تھی، جن کا دنیا میں ایک ساتھ وقت گزرا، وہ برزخ میں بھی ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں۔ ناظرین محترم، اس بات کو سمجھیں کہ برزخ میں ملاقات کے لیے ایک شرط ہے، اور وہ شرط ہے ایمان اور عمل۔ اگر دونوں نیک ہیں تو وہ ایک دوسرے کے قریب ہوں گے، اور اگر ان کے مراتب مختلف ہیں تو اللہ اپنی رحمت سے انہیں ملا دیتا ہے۔ ناظرین محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں، صدقہ کریں، نیک اعمال کریں، کیونکہ یہ سب ان کے لیے روشنی، راحت اور سکون کا سبب بنتے ہیں۔ ناظرین محترم، آپ نے آج وہ حقیقتیں سنی جو ہم سب کی حقیقتیں ہیں، لیکن افسوس ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں جیسے ہم کبھی مریں گے نہیں۔ یاد رکھیں، قبر میں نہ تو آپ کا موبائل جائے گا، نہ دولت، نہ شہرت، صرف ایک چیز جائے گی اور وہ ہیں آپ کے اعمال۔ اگر آج بھی آپ کا دل نہ بدلا تو پھر کب بدلے گا؟ آئیے عہد کریں، نماز کی پابندی کریں، گناہوں سے بچیں، قرآن سے تعلق مضبوط کریں، والدین کی خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برزخ کی سختیوں سے محفوظ رکھے، ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنائے اور ہمیں ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور شیئر کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔